پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کل کا جو پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ ایک ان کیمرہ اجلاس تھا جس کی تفصیلات ہمارے پاس کچھ فرق سے آتی رہیں، کچھ تفصیلات جو اعلامیہ کی شکل میں کل سامنے آئی تھیں اور اس کے بعد بیانات کی شکل میں جو حکومتی وزراء ہیں۔ ایک بات نظر آتی ہے کہ حکومت کوئی بڑا ایک سیکیورٹی کے اعتبار سے کوئی بڑے فیصلے، سخت پالیسی اپنانے جا رہی ہے، لیکن آرمی چیف کی جو کل کی بریفنگ تھی وہ بھی ایک موضوع بحث بنی رہی، جہاں ایک جگہ انہوں نے کہا کہ سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالا ہو کر اب ہمیں سوچنا ہوگا ملکی معاملات کے حوالے سے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے گورننس کے حوالے سے بھی کچھ مسائل کی نشاندہی کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک گورننس کے گیپس کو افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے ہم بھرتے رہیں گے، یہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ایسا سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ اس بارے میں کل حکومتی وزراء سے سوالات ہوتے رہے ٹاک شوز میں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے ایک تشریح اس کی گئی ہے جس میں کہ گورننس اور ڈیولپمنٹ کو دہشت گرد اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو مراد تھی آرمی چیف کے اس بیان کی رانا ثناءاللہ صاحب کے مطابق یہ مسنگ پرسنز یا کرپشن سے متعلق نہیں تھی، بلکہ یہ پولیس ہو، سی ٹی ڈی ہو، دیگر ادارے ہوں سویلین، ان کی کارکردگی کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی۔ سنیے رانا ثناءاللہ صاحب نے آرمی چیف کے اس بیان کی کس انداز میں تشریح کی۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں کی جا سکتی، جو گورننس ہے اس میں جو امپروومنٹ ہے وہ لائی جانی چاہیے، لیکن ان کو دہشت گردی کے ساتھ رکھ کے ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے۔ جو آرمی چیف کا معاملہ تھا، گورننس کے گیپ سے مراد نہ مسنگ پرسن تھے، نہ وہاں پہ کوئی کرپشن اس سے مراد تھی، نہ انڈر ڈیولپمنٹ اس سے مراد تھی۔ اس سے مراد یہ تھی کہ جو سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، سی ٹی ڈی ہے، پولیس ہے، سی ٹی ڈی کا کام ہے، یہ پولیس کا کام ہے۔ اب کل سے ایک بات بار بار ہو رہی تھی کہ کیا حکومت کی طرف سے کوئی ریاست کی طرف سے کوئی بڑے آپریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، کراس بارڈر یا پھر کسی اور بڑی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے اس بارے میں میڈیا پر سوال ہوا، جس میں انہوں نے واضح اور دو الفاظ میں کہا کہ پاکستان کا دشمن جہاں بھی بیٹھا ہوگا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ان کے خلاف ہم کارروائی کریں۔ سنیے وزیر دفاع کی گفتگو۔ جو ہماری ایگزسٹنس کا دشمن ہوگا بسیط پاکستان، ہمیں حق ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھا ہوگا ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ افغانستان کے ساتھ بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، اگر وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو اس صورتحال میں اگر ہاٹ پرسوٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے اور ان کے اندر جا کے جو ہمارے دشمن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا پڑتا ہے یا ان کو جڑ سے اکھاڑنا پڑتا ہے، تو یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اب دوسری طرف یہی ایک موضوع بنایا ہوا تھا اپوزیشن نے، تحریک تحفظ آئین جس کی سربراہی محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ مشترکہ طور پہ اس اجلاس میں کل شریک نہیں ہوئی۔ ایک وجہ بتائی گئی تھی کہ کوئی ایسا فیصلہ اگر حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کا حصہ بنیں۔ اس پر آج باقاعدہ طور پر تحریک تحفظ نے اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے اور کہا گیا کہ جس کے پاک افغان تعلقات میں جو تلخی ہے ہم سمجھتے ہیں مشترکہ طور پہ کہ وہ صرف مذاکرات سے ہی اس کا حل ممکن ہے، اور یہ پیغام حکومت کو دیا گیا ان اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے کہ کسی بھی نئی جنگ اور کہ ہم حمایت نہیں کر سکتے، تعلقات خراب کرنے کی کوشش اگر کی گئی تو اس کو ہم نہیں اس کی حمایت کر سکتے۔ اب یہ ہے ایک موقف پی ٹی آئی کا، اس کی بہت سی تعویلیں ان کے پاس موجود ہیں، وہ اس کے اوپر ہم آج پروگرام کے اندر بات کریں گے، لیکن حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہوئی ہمیں جے یو آئی فے نظر آئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پہلے بھی پارلیمان کے پلیٹ فارم کے فورم کے اوپر یہ بات کر چکے ہیں کہ دہشت گردی کا سامنا ہے ملک کے دو صوبوں کو بالخصوص، ان کی جماعت نہ صرف اس میں شریک ہوئی بلکہ ان کی جماعت نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا جس میں دو بہت اہم باتیں کہی گئی ہیں۔ جے یو آئی کا اعلامیہ یہ کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو واپس لا کر آباد کرنے کا ملبہ اور الزام اگر اسٹیبلشمنٹ کی ایک رجیم دوسری رجیم پر ڈال کر بری ذمہ ہونے کی کوشش کرے گی تو شاید یہ قوم کی تسلی کے لیے ناکافی ہوگا۔ ساتھ ہی جے یو آئی کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ ملکی پالیسیز میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور اپروچ کافی نہیں ہوتی۔ اب اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ جس قسم کے ہمیں رویے دیکھنے کو ملے ہیں اور اس کے بعد کیا ایسا نظر آتا ہے کہ ایک واضح لاہ عمل ہم بنا سکتے ہیں یا اس کے لیے ایک اور بیٹھک کی ضرورت ہوگی جو انکلوزیو ہو اور تمام جماعتیں اس کے اندر شامل ہوں۔ انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے رانا احسان صاحب ہیں، پرائم منسٹر کے سید محمد علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ہماری خصوصی دعوت پر ثناءاللہ بلوچ صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما بی این پی مینگل۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ میں ثناءاللہ بلوچ صاحب آپ سے ہی آغاز کرنا چاہوں گی۔
کل کی جو میٹنگ ہوئی اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہوئی، لیکن بطور اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب بھی اس کے اندر نہیں تھے، لیکن جو ایک چیز جو بہت جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر ان کیمرہ اجلاس تھا، لیکن جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اس میں آرمی چیف نے اپنے خطاب کے اندر یا بریفنگ کے میں جو بات کہی اس میں گورننس کے حوالے سے یہ جو جملہ ہے کہ گورننس کے جو گیپس ہیں اس کو کب تک افواج اپنے خون سے بھرتے رہیں گے، آپ اس بیان سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ کیا گورننس کے مسائل ہیں جو بالخصوص بلوچستان کے اندر وجہ بن رہے ہیں سیکیورٹی کی صورتحال کی؟ تھینک یو ویری مچ صاحب، آپ کا شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو اجلاس ہوا ہے قومی سلامتی کا، جو پارلیمانی کمیٹی قومی سلامتی سے متعلق، اس کا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس پہ پہلے بھی اس لیے سوالات اٹھائے کہ جو اس وقت ہماری اسمبلیاں ہیں، اس وقت جو ہماری لیجسلیٹو باڈیز ہیں، وہ ان کی جائزیت اور لیجسٹمیسی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہاں پر عوام کے حقیقی نمائندے نہیں بیٹھے ہیں، لہٰذا ایسی اسمبلی سے پاکستان صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ ہمارے جو دیگر دو مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ آپ کو ٹھیک سے سن نہیں پا رہے، تاکہ وہ آپ کو سن پائیں تو مین وائل ہم ان کے لیے آواز آپ کی فکس کرتے ہیں، تاکہ پھر آپ اس کے اوپر اپنا جواب دیجیے گا اس کو ڈیبیٹ میں آگے بڑھانے کے لیے۔ میں مین وائل بخاری صاحب بطور، کیونکہ آپ لوگ شامل نہیں تھے اس کے اندر، آپ نے اس کی کیا تشریح آپ سمجھتے ہیں جو آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ ہے گورننس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ صاحب۔ دیکھیں آپ صاحب، دو تین چیزیں ہیں ون بائی ون۔ نمبر ون، یہ جو اعلامیہ کل آیا، کم سے کم میری سمجھ میں تو نہیں آیا کہ یہ اعلامیہ آیا کیا ہے، کہ واٹ از دا اوریجنل گولز اس کے اندر جو ہم نے اچیو کرنے کے لیے کل اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، اس کے اندر ساری بات ہوئی، نمبر ون۔ نمبر ٹو چیز یہ ہے کہ اس کی جو جتنے بھی کل یہ کی گئی، ایک پورے کا پورا اعلامیہ بھی دیا گیا اور ایک کانفرنس کی گئی، ساری کی ساری میٹنگز کی گئیں، مجھے نہیں نظر آئی اس کے اندر آپ کے انٹیریئر منسٹر جن کے شولڈرز پہ سب سے زیادہ بوجھ تھا، ویئر از یور انٹیریئر منسٹر جن کا کام ہے، بیسک ریکوائرمنٹ ہے، بیسک کام جن کا ہے، موجود نہیں تھے۔ فورن منسٹر تو ہمارا نظر ہی نہیں آیا نا کہیں، مجھے کہیں فورن منسٹری کا پچھلے 6 مہینے سال سے دکھا دیجیے گا کہ فورن منسٹر صاحب کے کوئی کسی جگہ بھی ان کی کوئی اسٹیٹمنٹس آئی ہوں، کہیں انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہو، کہیں انہوں نے کوئی اپنا ایک فورن آفس کا ایک رول ہوتا ہے جس کو ہیڈ کرتا ہے فورن منسٹر، کہ فورن منسٹر کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، نہیں سمجھ آئی۔ وہاں بیٹھے ہوئے بھی تھے لیکن ہوئے نہ ہوئے برابر ہیں۔ ویئر واز میاں محمد نواز شریف؟ دیکھیں ہم تو میں اپنی بات پہلے میں اپنی پارٹی کا بھی اسٹانس آپ کو بتاؤں گا، لیکن بیفور دیٹ جو یہ بیٹھے ہوئے پہلے ان کے تو کریڈیبلٹی دیکھ لینا، پہلے ان کے سیریسنس تو دیکھ لینا۔ ویئر واز محمد نواز شریف جو کہتے ہیں 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں؟ تو میں تو پھر یہ کہنے بھی مجبور ہوں گا نا کہ مسلم لیگ نون تو نہیں ہے، یہ مسلم لیگ شین ہے۔ اور دین ویئر واز آصف علی زرداری؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ بنے ہوئے ہیں۔ اب میں یہ بھی نہیں کسی کو چھیڑتا ہوں کہ فارم 45 والے ہیں یا فارم 47 والے، جیسے تیسے بھی ہیں یار، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بلائیے، آپ خود تو بیٹھے نا، اپنی پارٹی تو پوری کریں۔ نہ آپ کا انٹیریئر منسٹر، نہ نواز شریف صاحب، نہ زرداری صاحب، نہ فورن منسٹر کی کسی قسم کی کوئی اپروچ بیچ میں، نہ ان کی کوئی آؤٹ پٹ، نہ ان پٹ۔ اس کے بعد آج ہمارا تو اسٹیٹ آف اسٹانس تھا کہ ہم پبلک کی پارٹی ہیں، ہم پاکستان کی نیشنل پارٹی ہیں، ہم پاکستان کے چاروں صوبوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جی بی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، کشمیر میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہمیں ٹکٹ دیے عمران خان صاحب نے، ہمیں لوگوں نے ووٹ دی عمران خان کے نام پہ، ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں 265 حلقوں سے ہم نے الیکشن لڑے، واحد پارٹی پاکستان کی۔ چلے میں آپ کی یہ بات رانا صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں، آپ یہ ہمیں بتائے گا کہ کیا اس کے پیچھے آپ لوگوں کی وزڈم تھی کہ اس میں شریک نہیں ہونا آپ نے؟ میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں کہ سب سے بڑی پارٹی، سب سے مقبول لیڈر، اگر سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن ہوتی ہے تو جیل کے اندر سے بھی ان کو ویڈیو لنک پہ لا کے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ بتائیں جی آپ بات کریں۔ ان کے بغیر ہو رہی ہے بات، کیسے ہوگی؟ اب صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں پاکستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، بیکاز کہ میں عمران خان صاحب کے پارٹی کا ایک ورکر ہوں، کیونکہ ان کا ہاتھ میرے سر پہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو رکھیں گے نہیں بیچ میں، بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کل جب یہ کانفرنس ہوئی اس کے بعد 4 بجے جو 6 لوگ ملے ان میں میں بھی شامل تھا، اس ٹائم ہمیں ملنے دیا گیا ان سے جا کے کہ جی آپ بات کریں۔ اس کے اوپر آپ دیکھ لیں جو ہمارے کولیشن جتنے بھی ہمارے پارٹنرز تھے، راجہ ناصر صاحب ہوں، حامد رضا صاحب ہوں، اور جو بلوچستان کی کنسرنڈ پارٹیز ہیں ڈائریکٹلی، جیسے اچکزئی صاحب ہوں یا مینگل صاحب، وہ سب نے بائیکاٹ کیا۔ تو بھائی کاہے کی یہ کانفرنس؟ چلے میں اب راجہ صاحب، یہ تو حکومت کو ایک کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اس پہ کچھ، یہ تو انہونی لگتی ہے کہ خان صاحب کو پیرول کے اوپر جو ان کا مطالبہ تھا وہ رہا کر کے اس میٹنگ کے اندر لایا جاتا، لیکن کم از کم ایک کوشش تو گورنمنٹ کے حوالے سے نظر آتی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر سٹارٹ ہی جس طریقے سے رپورٹ ہوا اسی پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ان کے دور کے اوپر کی، تو وہ سنجیدگی کا عالم تو گورنمنٹ کی طرف سے نظر نہیں آیا۔ نہیں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنجیدگی بالکل وہاں نظر آئی، اور آپ نے دیکھا کہ سارے صوبوں کے ریپریزنٹیٹیوز تھے، گورنرز تھے، اور ساری آپ کی جو ہے وہ کیبنٹ کے سینئر ممبرز موجود تھے، پرائم منسٹر ادھر تھے۔ اور دیکھیں سیریسنیس انہوں نے کیوں شروع کیا، کیونکہ ایک افسوسناک واقعہ ہے
کہ ملک کے اندر آپ کا ملک جو ہے اٹ از لٹرلی انڈر اٹیک. ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, آپ کی افواج جو ہے شہادتیں دے رہی ہے, لہو بہا رہی ہے اپنا, اور آپ کی ایک جماعت جو ہے اس کانورسیشن کے اندر ہی نہیں شامل ہوتی. تو اس پہ افسوس تو کرنا بنتا ہے, اور بالکل میں سمجھتا ہوں جائز. انہوں نے جو تنقید کی میں بڑا جلدی اس کو ریبٹ کر لوں گا. یہ تو وہ جماعت ہے جس کے پرائم منسٹر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہیں آیا کرتے تھے, تو یہ کس طرح کی تنقید کر رہے ہیں. باقی ٹوٹلی ریپرزینٹیڈ تھی, پی ایم ایل این تھی وہاں, طلال چودھری انٹیریئر منسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. انٹیریئر منسٹر بھی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری تھے, وہ واپسی کے رستے میں غالباً اب پہنچ چکے ہوں گے پاکستان. بہرحال آپ کا جو سوال تھا کہ جو آرمی چیف جس چیز کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں وہ کس چیز پہ کر رہے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ دہشت گردی کو ایک انداز سے جوڑا گیا گورننس کے معاملے کے ساتھ. سو گورننس کی کیا خامیاں ہیں اور کس حد تک اس کا تعلق ہے, اس پہ خصوصی کامنٹ ہوگا ثناء اللہ صاحب کا ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کل جو قومی سلامتی کے حوالے سے ان کیمرہ اجلاس ہوا, اس کے بعد اس کی اعلامیہ اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بحث میں ہیں اس وقت. اب ثناء اللہ صاحب, جو انیشلی آپ سے میں جاننا چاہ رہی تھی گورننس کے حوالے سے جو آرمی چیف کا بیان ہے, اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اگر صرف بالخصوص ہم بلوچستان کی بات کریں, گورننس سے متعلق جو خامیاں ہیں کیا وہ ایک وجہ بن رہی ہیں کہ دہشت گردی پہ بھی کنٹرول نہیں کیا جا رہا اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی ایک نئی بلٹ ہو پا رہا ہے, نہ صرف کنسنسس, ایک مشترکہ لاہ عمل اس لیے بھی نہیں بن پا رہا ہے. دیکھیں یہ جو سارے مسائل ہیں یہ پاکستان میں اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں, بلوچستان میں بالخصوص, یہ دراصل ہماری مرکزی اور وفاقی سطح پر آئین سے روگردانی, قانون سے روگردانی, خراب حکمرانی, اور خراب حکمرانی جس کو گورننس یا بیڈ گورننس کہتے ہیں, اس میں یہ تمام معاملات شامل ہیں جس میں آپ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن بھی کرتے ہیں, رول آف لا بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. گورننس اٹس اے ویری کمپریہنسو ورڈ جس میں آپ پاکستان کے اندر جتنے بھی حکمرانی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو آپ گورننس کے فریم ورک میں اگر ڈال کے دیکھیں تو آج اگر آپ کو خیبر پختونخوا, بلوچستان, بلکہ پنجاب میں اور سندھ میں جو بہت بڑی ایک لہر ہے بھی انریسٹ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ اصل میں حکمرانی کی خرابیاں ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں خود تھوڑا سا حیران ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو جن لوگوں نے تقریر لکھ کے دی ہے, پاکستان ویسے بھی اس وقت پاکستان کی کیٹیگری جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رپورٹ کے مطابق آؤٹ آف 139 پاکستان 130 پہ ہے, اور ابھی پاکستان انڈیکس میں ریسنٹلی کانگو کے قریب تقریباً آ گیا ہے ان ٹرمز آف اتھارٹیرین رجیم. جب یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ہارڈ اسٹیٹ کا, میں ذرا اس کی تھوڑی سی تعریف کروں, وضاحت کر دوں. ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ, ہارڈ اسٹیٹ کا تو کنسیپٹ پوری دنیا میں ختم ہو گیا ہے. ہارڈ اسٹیٹ کا مینز یہ ہے اوور سائنٹلائزیشن, طاقت کا بھرپور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ استعمال, اور سول سوسائٹی اور تمام چھوٹی موٹی قومیتیں ان کے ڈسنٹ جو ہے وائسز ہیں, پریس ہے, میڈیا ہے, سول لبرٹیز ہیں, ساری ختم ہو جاتی ہیں. تو مجھے پتہ نہیں, پاکستان از آلریڈی گوئنگ تھرو اے لاٹ آف ڈپلومیٹک چیلنجز اینڈ پریشر. کن لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ اوپنلی آ کے, ویسے بھی پاکستان میں ایک ہائبرڈ رجیم ہے, اتھارٹیرینزم ہے, پاکستان میں پی کا ایکٹ آیا ہے, صحافت کی آزادی نہیں ہے, ڈسینٹس کو جو ہے وہ الیکشنز میں ناکام کیا تاکہ اسمبلیوں میں صرف من پسند لوگ بٹائے جائیں. ایسی صورتحال میں یہ جو اجلاس ہے اس کا امپیکٹ پاکستان کی اوور آل پالیسی پر اچھا نہیں ہوگا. میرے خیال میں یہ منفی نہیں ہے. دوسری ایک بات امپورٹنٹ جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا ہے, قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے قبل ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے بحرانات کے حل کے لیے ایک پروسیس دیا گیا ہے. وہ پروسیس یہ ہے, مثال کے طور پر آپ نے فیصلہ بلوچستان سے متعلق لیا ہے کہ بلوچستان میں یہ دہشت گردی ہے, تخریب کاری ہے, ڈسینٹ ہے, علیحدگی پسند ہے, جو کچھ آپ اس کو سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی غیر جائز جو ہے ایک پارلیمنٹ یا اسمبلی جو ہے بلوچستان کے اندر موجود ہے, وہ کہ اس کی لیجٹمیسی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایٹ لیسٹ کم از کم اس ایجنڈے کو پہلے آپ نے بلوچستان اسمبلی میں پیش کرنا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, ملٹرائزیشن چاہتے ہیں, ملٹری فورسز کے ذریعے سے کرش کرنا چاہتے ہیں, جو آلریڈی بلوچستان کے اندر گزشتہ 20-25 سال سے یہ چل رہا ہے. اور میں اس کو آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ یہ جو اپروچ ہے, آرڈ اپروچ ہے یا آرڈ اسٹیٹ کا اپروچ اور آرڈ اپروچ بلوچستان سے متعلق اپنائی گئی ہے, یہ سکسیسفل نہیں رہی. رہی بات آپ بلوچستان اسمبلی کو تفصیل سے اس میں ڈیبیٹ کرتے, گو کہ بلوچستان اسمبلی میں بحث کرنے والے, بات کرنے والے نہیں ہیں, انہوں نے من پسند اپنے طوطے اور میں نے بٹھا دیے ہیں. جو سیاسی نظام ثناء اللہ صاحب رہا اس کی جی اگر آپ مجھے اجازت دیں یہاں پر ایک سوال آپ سے پوچھنے کی, جو رانا ثناء اللہ صاحب نے تشریح کی ہے اس گورننس والے بیان پر, وہ کہتے ہیں پولیس, سی ٹی ڈی اور لیویز کی کارکردگی کے حوالے سے گورننس کا یہ سوال ہے ان کا. سو آپ اس کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں جس انداز میں بات کہی گئی کہ یہ جو ادارے ہیں ان کی استعداد بڑھائی جائے تو تب وہاں پر. جی
اب دیکھیں مسئلہ یہ ہو گیا کہ پاکستان میں یہ جتنی بھی انٹرنیشنل ویکیبلری لفظ ہیں ان کو بھی یہ لوگ یہ جماعتیں جو ہیں یہ آ کے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تشریح کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کی وہی تشریح کریں. ان کے ابھی رہی بات جو میں آنے والا تھا کہ بلوچستان اسمبلی کے بعد آپ کے پاس کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ہے, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی سفارشات جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی برائے سلامتی میں پیش کرنی چاہیے تھی. پارلیمنٹ سلامتی کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی سلامتی کمیٹی ہے, اٹس سیلف اٹس ناٹ اے باڈی. یہ 3-4 جگہوں سے جو سفارشات مرتب ہو کے آتی ہیں پھر اس میں ان کو فائنلائز کیا جاتا ہے. وہ پروسیس تو اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا. یہ ٹاپ ڈاؤن جو اپروچ انہوں نے اپنائی ہے کہ براہ راست سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کے گو کہ ہم ان اسمبلیوں میں نہیں ہیں, ہم ان کی جائزیت کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن میں ایون آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ انہوں نے پروسیس اٹ سیلف جو اڈاپٹ کیا ہے یہ غلط ہے. رہی بات رانا ثناء اللہ صاحب کی گورننس سے متعلق, دیکھیں سی ٹی ڈی, پولیس, فرنٹیئر کور, لیویز, بلوچستان کے اور بی ایریا یہ 30 سال سے کنفیوژن کا شکار ہیں. 2003 میں جنرل مشرف نے جو ہے وہ بلوچستان میں بے ایریاز کو ختم کر کے ایریاز میں مرج کر دیا. ساری پولیس کو 10 ارب روپے اس وقت کے جو ابھی کے کوئی 100-150 ارب روپے سے زیادہ مالیت کی بنتی ہے ان کی, وہ خرچ کر دیے گئے. لیویز کو مرج کر دیا گیا پولیس میں. پھر 2010 میں جو ہے دوبارہ عوامی پریشر دباؤ کے بعد وہ لیویز دوبارہ بحال کر دی گئی. پولیس ریفارم کے لیے شعیب صدر صاحب آئی جی بلوچستان ہوا کرتے تھے, I was senator at that time. ان کو تقریباً یہاں پر اس وقت کے 20-30 ارب روپے دیے گئے پولیس ریفارم کے لیے, جو آج تک وہ ساری جو ہیں وہ بلڈنگیں موجودڑوں کی جو ہے مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آئیں گی, ڈسٹرکٹس میں انہوں نے کام بنائیں گے پولیس میں, وہ بلڈنگیں آج تک مکمل نہیں ہوئی. سی ٹی ڈی بلوچستان میں فل فلیج اسٹیبلشڈ ہے. پی ایس ڈی پی میں 2013 کے بعد سے احسن اقبال صاحب, نواز شریف صاحب کی حکومت نے مسلسل سی ٹی ڈی کو بلوچستان میں اتنا امپاور کیا ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں فرنٹیئر کوڈ ہے. فرنٹیئر کوڈ 2003 میں 2004 میں صرف ایک آئی جی ہوا کرتا تھا اور پورے بلوچستان کو ایک آئی جی ایف سی ڈیل کرتا تھا. اب بلوچستان میں 2 آئی جی ہیں اس کے, ایک ساؤتھ کا ہے ایک نارتھ کا ہے. ان کے پرسنلز کی تعداد بڑھ گئی, ان کی کیپیسٹی بڑھ گئی ٹو ڈیل ود ٹیررزم, وائلنس, جو بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بہت سے سوالات ہیں خود بلوچستان کے تنازع میں وزا وز جو ہے آپ کے سیکیورٹی آپریٹرز کے حوالے سے. تو یہ کہتا ہوں اس پہ ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا. ہم 20 سال کے آؤٹ کمز پہ بات کرتے, نتائج پہ بات کرتے کہ اگر بلوچستان میں ہمیں ہمارے یہ بات آپ کی, اگر آپ اجازت دیں میں حکومت کی طرف اس پہ کچھ رانا صاحب کہنا چاہ رہے تھے. رانا صاحب یہ ہمارے سامنے بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے جو بجٹ ہے اس میں بھی ہم دیکھیں وہاں پر پولیس اور بلوچستان کانسٹیبلری کے لیے 51.3 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا. بڑے بلند و بانگ یہ بجٹس لگتے ہیں. لیویز کے لیے 22 ارب روپے کا. تو پھر اس کے باوجود پھر اس کے بعد جب گورننس کا سوال ہوتا ہے تو یہ تو آپ لوگوں کی طرف ہی ڈائریکٹڈ نظر آتا ہے. وفاق میں آپ کی حکومت ہے اور آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی کی اس وقت بلوچستان کے اندر ہے. اس کو آپ لوگوں نے کس طریقے سے دیکھا ہے اس بیان کو؟ دیکھیں یہ بیان بڑا اس میں کلیئرٹی ہے اور عوام کے لیے بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. دیکھیں افواج پاکستان بارڈر سیکیورٹی کا ایک محدود رول ہوتا ہے. اگر پاکستان میں نو گو ایریاز ہیں تو وہاں آپریشن کیا جاتا ہے اگر کسی کے وہ کنٹرول میں ہیں, اور جب وہ آپریشن ہو جائے اور کلیئرنس ہو جائے اس جگہ کی تو پھر وہاں افواج پاکستان کا رول ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کن کا رول آتا ہے؟ اس کے بعد آپ کی صوبائی لا انفورسمنٹ کا رول آتا ہے جس میں اولین جو ہے وہ پولیس ہے, اور یہاں بلوچستان کے معاملے کے اندر جو لیویز ہے وہ اس کا رول آتا ہے. اب ڈیفینیٹلی جب گورننس کی بات آئے گی, اگر ان کا 92 بلین کا بجٹ ہے اور وہ ایفیشینٹلی نہیں سپینڈ ہو رہا تو اس کے اوپر سوال اٹھنا چاہیے. یہ بلوچستان اسمبلی کی ڈائریکٹ ذمہ داری ہے, یہ بلوچستان حکومت کی ڈائریکٹ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کتنے فعال طریقے سے چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے. اس کا سوال پرائم منسٹر صاحب نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی اٹھایا جو موجودہ حکومت میرے خیال سے یہ سوال اٹھے گا اور آگے بھی اٹھے گا, اور چیف نے جب اٹھایا. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ کہ پروونشل اسمبلیز آزاد ہیں, they have to perform, they have to deliver. ان کا جو مینڈیٹ ہے اس پہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. اب اسی طرح جو سی ٹی ڈی ہے وہ بھی لیکن صاحب جواب دہی عوامی نمائندگان کے ساتھ ہوتی ہے. اب اگر پھر بات ہو کہ اگر موجودہ جو سیٹ اپ ہے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے نہیں جواب طلبی ہونی, ماضی کے جو رہے حکمران ان سے ہونی ہے, تو کون کیسے آتا رہا, کون کتنا عوامی نمائندہ تھا, کون جواب دے گا؟ میں بخاری صاحب کی جو نظام ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو ازیوم کرتے ہیں کہ یہ عوامی نمائندے ہی ہیں, یہ عوامی نمائندے ہیں, عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو بالکل یہ غلط بات ہے. تو ہماری تو یہی اسمپشن ہے کہ وہ عوامی نمائندے ہیں اور آج کی حکومت سے بھی احتساب ہونا چاہیے. آپ کو بھی دل سے یقین نہیں ہے؟ لیکن نہیں, بالکل دل سے یقین ہے. میں کہہ رہا ہوں اب یہ تو ایک بحث ایسی ہے کہ جو پچھلے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اپوزیشن میں وہ کہیں گے یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ملبہ کچھ پی ٹی آئی کی پالیسیز پہ ڈالا, جے یو آئی نے اس کے اوپر اپنے اعلامیہ میں ذکر کیا. بخاری صاحب یہ جو گورننس, میرا پہلے بھی آپ سے سوال تھا, یہ ڈائریکٹڈ کس کی طرف ہے, یہ کس کی خامیوں کی نشاندہی ہوئی ہے یہاں پر؟ دیکھیں وی آر پاکستانی, ہم نے اس ملک کو بچانا ہے.
ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور یہ سارے جو آج پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں ان کو حل بھی ہم نے کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ یہ ایک ٹرین کا انسیڈنٹ ہوا، بہت بڑا حادثہ ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا حادثہ ہے، پاکستان میں کوئی مثال نہیں مثال ملتی. یہ تو ٹرین کا ابھی آ گیا نا ایشو. اس سے پہلے بھی تو حالات بلوچستان کے کیسے چل رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا. بخاری صاحب صرف اتنا کہتے ہوئے ایک کاؤنٹر نیریٹو کیوں کہ آتا ہے سامنے. حکومتی وزراء کو ہم نے یہ بات کہتے ہوئے سنا، یہ میں نے حکومتی وزراء کو، وزیر دفاع کو بھی یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ ہم یہ ایک واقعہ ہے جو رونما ہوا اور یہ ہماری ڈیبیٹس میں آیا، لیکن ڈیلی بیسس کے اوپر بہت سارے ایسی کارروائیوں کو روکنے کے لیے بھی تو ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ہے، فرض بھی ہے. اور بالکل یہی بات. اب بات یہ ہے افسر کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹرین حادثے سے کچھ دن قبل عمر ایوب خان نے فلور آف دا ہاؤس بھی کھڑے ہو کے کہا تھا کہ سی ایم بلوچستان ہو گئے ذرا 6 بجے کے بعد باہر تو نکلے. ایوری ون نوز، سب کو پتا تھا کہ وہاں پر حالات ایسے نہیں ہیں، نو گو ایریاز ہیں، کوئٹہ سے باہر آپ جا نہیں سک رہے. تو یہ ساری چیزیں اتنی ہو گئیں اور اس کے بعد اتنا بڑا لیپس آ گیا. اب بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہا جائے نا کہ جی فلاں نے کر دیا فلاں نے کر دیا فلاں نے کر دیا فلاں گورنمنٹ میں، یار ہم تو 3.5 سال گورنمنٹ پہ رہے نا. تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں نا اگر ہم نے پیچھے ہی جانا ہے تو طالبان بنائے کس نے تھے؟ نصیر اللہ خان بابر واز دا انٹیریئر منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. جب بینظیر بھٹو شہید واز دا پرائم منسٹر 1996 میں. کیا بلوچستان میں پہلا اٹیک کب ہوا تھا؟ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز آلسو گورنمنٹ آف دا پیپلز پارٹی. جب 70 میں ایئر اٹیکس بھی ہوئے. بات یہ نہیں ہے. نمبر 1 ہاؤ ٹو سالو دا ایشو سالو کرنے کے لیے اب جب بھی آپ کے ایکشنز کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے، وہ سکسیسفل ہوتے ہیں. دنیا کی تاریخ ہے. لیکن ایک بات ہے بخاری صاحب، آپ لوگ عوام پی ٹی آئی کو کہتے ہیں مکمل پورے پاکستان میں، اس کا ریزن اب میں ایک سوال کرتی ہوں. آج تمام میڈیا کے اوپر کل بھی یہ سوال ہوا کہ گورنمنٹ کو ایک سنجیدگی دکھانی چاہیے تھی. پی ٹی آئی ایک سب سے بڑی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے پاکستان میں، وہ شامل ضرور ہوتی، لیکن خان صاحب کا اپنا کیا رویہ تھا؟ وہ ان اجلاسوں کے اندر نہیں بیٹھتے تھے جہاں اپوزیشن آئے. دیکھیں اس ٹائم ایسے حالات بھی نہیں تھے. آپ نے 2018 سے 2022 تک ایک ڈرون حملہ پاکستان میں نہیں ہوا. آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں سارے کے سارے پچھلے 2007 سے 2013 تک سینکڑوں 3 ڈیجٹس میں ڈرون حملے ہوتے تھے پاکستان میں. 2013 سے 2000 تک آ جائے 3 ڈیجٹس. لیکن قومی اتفاق رائے تو اس وقت بھی پیدا کرنا ہی تھا جو پیدا کرنا چاہیے اگر اتفاق رائے پیدا کرتے تو آج شہباز شریف آپ لوگوں کے اوپر ملبہ بھی نہ ڈال رہے ہوتے. شہباز شریف صاحب کو ملبہ ڈالنے کا تو ایشو کوئی نہ. میں تو آپ کو دوبارہ رہتا ہوں کہ یہ تو مسلم لیگ نون ہے نہیں، یہ مسلم لیگ شین ہے. نون کے تو لیڈر ہے ہی نہیں جس کے پاس حق رکھتے ہیں اس پہ رسپونس کرنے کا. رسپونس کریں. لیکن مجھے یہ تو بتائیں نا کہ جب پی گورنمنٹ تھی اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر انگلینڈ میں ہوتے تھے، ایک ویک میں 2 چکر بھی لگائے شہباز شریف صاحب نے سرکاری خرچے کے اوپر. کس لیے جاتے تھے؟ پوچھنے کے لیے. اب یہ کہیں چلیں جی پرسنل مان لیتا ہوں میں، گئے نا وہاں جا کے کیا کرنے کے تھے، اسے پوچھنے ہی گئے تھے نا. بات یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر بھی گئے تھے بطور پرائم منسٹر، اپنی کیبنٹ کے بھی لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے، فیصلے کرتے تھے. اب ایشو یہ نہیں ہے کہ سیریسنس کس کی طرف سے شو ہونی چاہیے، برڈن کس کے اوپر آ رہا ہے، کس کے شولڈرز نے اٹھانا ہے. میں نے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یار، آپ کے مین کنسرن لوگ ہی بیچ میں نہیں بیٹھے ہوئے. پولیٹیکل بات کروں، ویئر واز انٹیریئر منسٹر؟ یار کیا کر رہے تھے باہر؟ وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یار یہاں پر اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے. فورن منسٹر نے کیا کیا جا کے؟ کتنی دفعہ فورن منسٹری ہماری گئی ہے افغانستان سے رابطہ بات کرنے کے لیے، جبکہ پریزیڈنٹ شی بلاتا ہے اور ریڈ کارپٹ بٹھاتا ہے اور افغان جو آپ کا طالبان کا فورن منسٹر ہے اس کو ریسیو کرتا ہے. چلیں اب بریک کی طرف جاتے ہیں. بخاری صاحب یہ کہتے ہوئے کہ پی ٹی آئی کی اور آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی یہی اعلامیہ آیا ہے، وہ ایک خواہش افغانستان سے بات چیت کی وہ بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے آفیشلی بھی یہ بات کہی کہ مذاکرات اور بات چیت ہی ہونی چاہیے برادر ملک کے ساتھ. دوسری طرف ہم اس ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. جب واپس آئیں گے کس حد تک میں آپ کو واپس آ کے چلیں آپ ایک 1 لائن میں ایک چیز کہہ رہا ہوں. ہمارے بلاول بھٹو صاحب جب پی ڈی ایم کے فورن منسٹر تھے، ساری دنیا گھوم کے یار افغانستان نہیں گئے. 4 ملک ہیں ہمارے اسٹیٹ منسٹر کو بھیجا تھا ہنا ربانی خان صاحبہ کو. فورن منسٹر جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا انٹیریئر منسٹر نہیں ہے وہاں پر طلال چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یار طلال چودھری صاحب کیا کر سکتے ہیں آپ کو بھی پتا. چلیے اب آپ کو انٹیریئر منسٹر اتنے پسند ہیں، آپ کی تسلی نہیں طلال چودھری صاحب سے. تسلی کی بات نہیں ہے، برڈن کس کے اوپر ہے. چلے سر ایک بریک اتھارٹی کس کے پاس. واپس آ کے ثناء اللہ صاحب سے جی میں ثناء اللہ صاحب سے ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ کس حد تک موجودہ سیکورٹی صورتحال کی جو ذمہ داری کل پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر کے پہلے حصے میں پی ٹی آئی سابقہ حکومت کہتے ہوئے ان کے اوپر ملبہ ڈالا، یہ کس حد تک درست ہے. اس پہ جے یو آئی نے اپنے اعلامیے میں بھی بات کی ہے، اس کا ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کل کا جو سیکیورٹی کے حوالے سے ان کیمرہ اجلاس ہوا، اس میں اب میں ثناء اللہ صاحب آپ کی طرف یہ بات لے کر آنا چاہوں گی. اس پہ آپ ضرور کامنٹ کیجئے کہ ایک تو پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ کہ وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا ایک موقف، 2 چیزوں پہ موقف آ رہا ہے. افغانستان کے حوالے سے کافی وقت سے خیبر پختونخوا حکومت چاہتی ہے ان سے مذاکرات ہو، ایک وفد بھی انہوں نے تشکیل دیا، اور اب بھی وہ یہ کہتے ہیں آج جو تحریک تحفظ ہے اس کے طرف سے کہا گیا کہ افغانستان سے تلخی صرف مذاکرات سے ہی حل ہو سکتی ہے. اور ساتھ ہی ایک موقف یہ بھی ہے کہ اس کل کی اجلاس پہ اگر ہم شریک ہوتے تو ایسا
لگتا کہ جو بھی فیصلے یہاں پر کیے گئے ہم اس کا حصہ بن گئے. آپ نے پی ٹی آئی کی اس اپروچ کو کیسے دیکھا اور حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی دور کا تمام جو پالیسی تھی اس اعتبار سے؟ اچھا میں کوشش کرتی ہوں, اگر آپ کو ہماری ٹیم سے درخواست ہے, یہ کوئی تکنیکی وجہ نظر آتی ہے. اب چلے ثناء اللہ صاحب, اگر اب آپ سن پا رہے ہیں, جی آپ نے پی ٹی آئی کے اس فیصلے کو کیسے دیکھا کہ وہ اس میں شریک نہ ہو؟ ان کا ایک موقف یہ ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے, اور حکومت نے تمام پرائم منسٹر صاحب نے ملبہ سابقہ پی ٹی آئی کے دور حکومت کی پالیسیز کے اوپر ڈالا موجودہ دہشت گردی کی لہر کا. اب سر دیکھیں, پاکستان کی ابھی 75-76 سال تاریخ میں پی ٹی آئی کو کوئی 2 سے 2.5 سال گورننس کا موقع ملا ہے. کیا یہ پاکستان کے تمام تر مسائل کی ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ڈال دیں؟ یہ دیکھیں نامناسب سی بات ہے. اگر یہ پرائم منسٹر صاحب اتنے تجربہ کار ہیں, وہ 5-6 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, ان کے بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, آدھا پاکستان بلکہ 60-70% پاکستان انہوں نے رول کیا ہے for 30 years, for more than 30 to 40 years. ان کو میرے خیال یہ مناسب نہیں لگتا ان کے. میں اس میں دیکھیں یہ جو بات اس وقت یہ ہو رہی ہے, اگر سنجیدگی سے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے, نہ پی ٹی آئی پاکستان کے داخلی پالیسیوں پہ پی ٹی آئی کا کنٹرول تھا, نہ موجودہ حکومت کو ہے, نہ گزشتہ 70 سال سے کسی حکومت کو رہی ہے, نہ ہمیں خارجی پالیسیوں پر اختیار ہے. آج بھی اب اگر دیکھیں ہماری غیر سنجیدگی کا مظاہرہ دیکھیں, بلوچستان, خیبر پختونخوا, یہ آپ کے سب سے بڑے فرنٹ لائن اسٹریٹجک پروونسز ہیں, لیکن آپ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ رشتہ دار ہے وزیر اعظم کا, بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ رشتہ دار ہے. آپ کے جو ہیں باقی سارے عہدے میں آپ کو کیبنٹ میں 12 سے 13 رشتہ دار فیملیز جو ہیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں. کیا پاکستان کو آپ اس طرح رشتہ دار خاندانوں سے چلا سکتے ہیں؟ اگر کوئی بلوچی بولنے والا, پشتو بولنے والا یا سندھی بولنے والا, وی آر ان اے ڈائیورس سوسائٹی, پاکستان از اے ملٹی ایتھنک کنٹری. اسی لیے میں نے کہا جو کل کی تقریر تھی, مجھے اس سے تو بہت زیادہ تشویش ہونے لگی ہے کہ یہ ورسنٹلائزیشن کی طرف جائے گا. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈومیننٹ ایک ایتھنک گروپ جو ہے وہ پاکستان کے تمام فیصلے پہلے کرتا رہا ہے, وہی کرتا رہے گا. تو کل کی جو بات ہے یہ تو خیر انتہائی غیر مناسب ہے. شامل کیوں نہیں ہوئے اس میں؟ ہم سارے پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں شامل ہوئے ہیں. میرے پاس بلوچستان کمیٹی کی رپورٹ ہے, مشترکہ اجلاس بلوچستان پہ ہوا تھا 2003 اور 2004 میں, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس. اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی 2 کمیٹیاں بنی, ایک کرنٹ ایشوز کے حوالے سے, ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر کے حوالے سے, جو آگے چل کر 18th امینڈمنٹ کی اس کا سبب بنا. دیکھیں ہم سارے پولیٹیکل لوگ ہیں, وی وانٹ ٹو ریزالو دس ایشو پولیٹیکلی. بلوچستان کا پہلا مسئلہ, جو سب سے پہلا مسئلہ وہ سیاسی ہے, اور سیاسی کے انڈر جو یہ سارا گورننس آتا ہے, فری فیئر الیکشنز آتے ہیں, اس طرح کی ڈمی اسمبلیاں نہیں آتی ہیں. دوسرا بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کا ترقیاتی خسارہ. بلوچستان اس وقت باقی صوبوں کے نسبت 60 سے 70 سال پیچھے ہے, تعلیم کے شعبے میں, صنعت کے شعبے میں, روڈ اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں, بجلی کے شعبے میں, تعلیم کے شعبے میں, ہیومن ریسورس کے شعبے میں. تو یہ جو خسارہ ہے اس نے خود یہ گیپ پیدا کر دیا ویکیوم پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا. پھر آتا ہے ہمارا سیکیورٹی اور تحفظ کا, پھر آتا ہے بلوچستان کی اسٹیبلٹی. وی ہیو ٹو گو تھرو اے ویری سائنٹیفک پولیٹیکل اپروچ کہ بلوچستان میں کنفلکٹ ریزولوشن کا ایسا ماڈل اڈاپٹ کریں جس میں بلوچستان کے ان تمام معاملات کو زیر بحث لائیں. پھر پیرالل سیکیورٹی اپروچ تو بلوچستان میں کبھی بھی کم نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ بڑی تیزی کے ساتھ ہر سال اس میں اضافات آ رہا ہے, چاہے اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی سلامتی کا جو اجلاس ہے وہ نہ ہو. تو وہ جو سیکیورٹی اپروچ ہے چل رہا ہے, دا فیلئر از سم ویئر ان ادر ایریاز. آپ کا ڈیولپمنٹ میں بھی ہے, پولیٹیکل میں بھی ہے, گورننس میں بھی ہے. ان پہ کون سنجیدہ بات کرے؟ بلوچستان کے ابھی تک لوگ اے ایریا اور بے ایریا کو نہیں سمجھتے. بلوچستان کے لوگ ابھی تک پاورٹی کو, اس کی ڈسکریمنیٹری اس طرح کے جو رجیم یہاں پہ اس کو نہیں سمجھتے. بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ بلوچستان کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں NFC میں, جی بلوچستان اپنی ترقی کرے. خدا کے بندے, بلوچستان کو ملنے والی رقم جو ہے وہ 30 سے 40 ارب روپے سالانہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ میں چلا جاتا ہے صرف, اور اس میں سے بھی تقریباً 10-15 ارب خرچ ہوتے ہیں. سیکیورٹی سیکٹر میں بلوچستان کے اندر 250 سے 300 ارب سیکیورٹی سیکٹر میں چلے جاتے ہیں, جو صرف 2 لاکھ 2.5 لاکھ لوگوں کے لیے, اس میں پولیس ہے, لیویز ہے, فرنٹیئر کور ہے, فرنٹیئر کا. تو دیکھیں ایک بہت بڑا امبیلنس ہے. دس نیڈ اے ویری سینسیبل انکلوسیو ڈسکشن اینڈ ڈائلاگ. ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایک صرف بلکہ امبیلنس نہیں ہے, ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی بنیادی جو نکات ہیں اس کا فقدان بھی نظر آتا ہے. جب حکومت کے جو اہم ترین وزراء ہیں وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اس معاملے پہ یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کا اور ان چیزوں کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی ان کو جوڑا نہیں جا سکتا. میں رانا صاحب کی طرف یہ بات لے کے جاتی ہوں. رانا صاحب, اب جس طرح آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کا ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کی
انڈرسٹینڈنگ ہے. ثناء اللہ بلوچ صاحب, ہم ان کو نہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ منسلک ہیں, ماہرانہ رائے بھی ان کی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں, اور کل سے ہم سن رہے ہیں تجزیہ کاروں کی بھی کافی ان سے اسی طرح کی رائے ہے جس پہ وہ بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب کی جماعت یہ کہتی ہے, جو کل پرائم منسٹر صاحب نے تمام ملبہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی, JUI کہتی ہے کہ TTP کو واپس لا کر آباد کرنے کا ملبہ اور الزام اگر اسٹیبلشمنٹ کی ایک رجیم دوسرے رجیم پر ڈال کر بری ذمہ ہونے کی کوشش کرے گی تو قوم کی تسلی کے لیے ناکافی ہوگا. تو صرف عمران خان کی پالیسی تو وہ بھی نہیں تھی, اور آج جو بن رہی ہے وہ صرف شہباز شریف کی. دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ آج کی حکومت جو ہے عمران خان کی پالیسی کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے. دیکھیں, جو اعلامیہ ہے اس کی باٹم لائن کیا ہے؟ اس کی باٹم لائن ہے کہ عزم استحکام اور نیشنل ایکشن پلان کو ہمیں کرنا ہوگا. نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ کائنیٹک نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے کائنیٹک کے کچھ جز ہیں لیکن میجورٹی نان کائنیٹک ہے. اور جو ثناء اللہ صاحب نے باتیں کی, میں ان سے کافی حد تک میں ایگری کروں گا, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں, یہاں ذمہ داری مین صوبائی آتی ہے. دیکھیں, اگر وفاق کو انگیج کرنا ہے تو وہ صوبائی حکومت انگیج کرے گی نا, کیونکہ آن گراؤنڈ تو وہ گورننس کر رہے ہیں. اور جو اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کو پڑھیں تو اس کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ اس کے اندر جوڈیشل ریفارمز ہیں کہ جوڈیشری کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے, جو ATC کے معاملے کے جو ہیں, جو مسنگ پرسن کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کی ایکسپیڈائٹ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. مدرسہ کے حوالے سے ریفارمز ہیں, اکنامک انٹیگریشن ہے, سوشل کوہیژن ہے. بہت جگہ ہوتے ہیں. 18ویں ترمیم میں بھی بڑے وعدے تھے بلوچستان کے, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. رانا صاحب, اس کے لیے آپ کی موجودہ حکومت نے کیا کیا ابھی تک؟ PDM 1 کا دور ہو یا ابھی تک؟ نہیں, دیکھیں, ہم نے وفاق نے تو اس طرح سولر کا پروجیکٹ کیا, وہ وفاق نے اٹ وینٹ بیانڈ, اور انہوں نے کولیبوریشن کر کے سولر کے جتنے بھی معاملات, تو یہ ایک چھوٹی ایگزامپل ہے, کام تو بہت ہونے والا ہے. دیکھیں, وہاں آپ نے لائیولیہڈ جنریٹ کرنا ہے, وہاں آپ نے اکنامک اعتماد بھی بحال کرنا ہے پاکستان کے نظام کے حوالے سے. رانا صاحب, اس کو آپ لوگوں نے ابھی تک بالکل ایڈریس نہیں کیا, نہیں پیپلز پارٹی نے. مجھے ایک صرف بات کرنے, دیکھیں, وفاق کا بالکل رول ہے. وفاق نے گوادر میں انویسٹمنٹ کی کہ وہاں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, لیکن ہمیں دیکھیں اس کو عوام کے لیے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ صوبے کا کیا رول ہے اور وفاق کا کیا رول ہے. میجورٹی اگر ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, لا انفورسمنٹ ہے, وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہو چکے ہیں. تو وہ وہاں سے وہ بالکل ہمیں اس کو مائکروسکوپکلی دیکھنا ہوگا کہ پروونسز جو ہیں وہ کس حد تک ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں. اگر بجٹس ہیں وہ کس حد تک آن گراؤنڈ لگ رہے ہیں, نہیں لگ رہے. یہ وہ سوال ہیں جو ان کی عوام کو بھی پوچھنے ہیں, بلوچستان کی عوام نے بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے بلوچستان کی حکومت کو, اور ہمیں بھی پوچھنے ایز اے پاکستانی پوچھنا چاہیے کہ وہ اتنے جو فنڈز ہیں وہ کہاں جا کے لگے, ان کی کیا آؤٹ پٹ ہے. یہ بالکل, یہ ڈبیٹ دیکھیں, یہ ڈبیٹ بلوچستان اسمبلی میں بھی ہونی چاہیے, یہ ڈبیٹ پاکستان کے ہر فورم پہ بھی ہونی چاہیے. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ آپریشن تو حل ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ آپریشن ہو جائے گا اور وہ یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ سارا جو باقی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا, اور جو جن کی وہ ذمہ داری ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے تو کوئی نتائج نہیں. اب ذمہ داری کا تعین کیسے ہوگا؟ نہیں, ہوا ہے. اب قانون کے ذمہ داری کا تعین ہوا ہے. سوال ہمیں ان سے اٹھانا ہے جو ذمہ دار ہیں, اور ان کو اکاؤنٹیبل. کس تفصیل میں ہم جائیں بخاری صاحب؟ ایک میں ساتھ ایڈ کرتی ہوں. خواجہ آصف صاحب نے, یہ رانا صاحب تو یہ بات کہتے ہیں کہ کسی آپریشن کی بات ابھی نہیں ہو رہی, لیکن خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کے طور پہ انہوں نے کہا افغانستان کے حوالے سے جو آپ ریز کر رہے ہیں, اس کا میں جواب, اگر افغانستان کے اوپر افغانستان پہ کہتے ہیں آپ, میں دیکھیں بات بڑی ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آج ریاست پاکستان افغان طالبان کے ساتھ ڈپلومیسی نہیں کر رہی تو یہ بالکل غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ڈپلومیسی ہو رہی ہے. ہم افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اس حد تک رابطے میں ہیں کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کی جو زمین ہے اس میں کہاں BLA یا کہاں جو ہے TTP جو ہے وہ سرگرم ہے یا کہاں وہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اب اس انفارمیشن شیئرنگ کے بعد, ڈپلومیسی کے بعد, اگر افغان حکومت جو ہے وہ رسپانس نہیں دیتی تو آپ کے پاس کیا جو ہے وہ PTI کے پاس دوسرا کیا آپشن موجود ہے؟ جو ان کا اصرار ہے کہ ابھی بھی مذاکرات اور بات چیت, اور ان کے خدشات بھی تو ڈیلی ہو رہی ہے, ہر گھنٹہ ہو رہی ہے بات چیت. مجھے ایک بریک کے بعد میں چاہتی ہوں بخاری صاحب آپ تفصیلی طور پہ PTI کا موقف ہمارے سامنے رکھیں. شارٹ بریک, اس کے بعد کیا خدشات ہیں نہ صرف PTI کو, محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی, اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بخاری صاحب, یہ جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ PTI کے کیا خدشات ہیں افغانستان کے حوالے سے. آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے, ان کے ساتھ صرف مذاکرات ہی ہونے چاہیے. ریاست پاکستان کا موقف اس وقت یہ ہے کہ ہمارے بارہا, اور جو بھی رانا صاحب نے بھی اس کو دہرایا, ہمارے بارہا یہ معاملات افغانستان کے ساتھ ریز کرنے کے باوجود ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ افغان حکومت TTP کی سرپرستی کر رہی ہے, جہاں بھی پاکستان کا دشمن بیٹھا ہوگا اس کے پہ کارروائی کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں. آپ کو کیا
خدشات ہیں کراس بارڈر کارروائی اگر کوئی کرنے کا پلان ہوتا ہے؟ دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. نمبر ون, ہمارا ڈے فرسٹ اسٹانس تھا, عمران خان صاحب کا اسٹانس تھا کہ ہم لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آج وہ پروو ہوا کہ ہم نے اپنی جنگ نہیں لڑی, ہم نے اپنے دشمن پیدا کیے کسی اور کی جنگ کی وجہ سے. ہم نے اپنے بیسز دیے, ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا, جس طرح بھی ہوا, جو کچھ بھی ہوا, اور اس کی ریٹیلیشن ہوئی. اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں جو ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہماری ٹرینیں بھی اغوا ہو رہے ہیں, ہمارے 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے, ہمارے فوجی بھائی شہید ہو گئے, ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو معذور ہو گئے, اور ہمارے اربوں روپے کا ہمیں, اربوں ڈالرز کا ہمیں انفیکٹ لاس ہوا. بات یہ ہے کہ آپ کر رہے کیا, ہماری پالیسی کیا ہے, واٹ از اوور پالیسی ریگارڈنگ بہت پروونسز, اسپیشلی میں اگر بات کروں تو بلوچستان کی. کیا ہم ڈائنامکس چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہاں کی جو ہے ڈیموگرافی چینج کرنے کی بات کریں؟ کیا وہاں کے اوریجنل لوگوں کو جو رہنے والے ہیں ان کو ہم بیڈینیس تو نہیں بنا رہے؟ بات ایسے نہیں ہے. آپ کو ان کے رائٹس دیں گے, کن کے؟ جو پاکستانی ہیں, کن کے؟ جو وہاں پر پیٹریوٹزم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے پاس جائیں گے, ان سے گفت و شنید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب یہ براڈر معاملہ ہے جو کہ یقیناً ایڈریس ہونا چاہیے. اسی لیے نا کہ ہم نے پہلے اٹیک کیے, ہم نے لوگوں کو مارا وہاں پر, ہمارے 70 میں بھی ہم نے اٹیک کیے وہاں پر, ہم نے 2002 میں بھی اکبر بگٹی جس کے اندر مارا گیا. لیکن حکومت کہتی ہے یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے, یہ آپ کی ٹی ٹی پی کو آباد کرنے کا نتیجہ ہے پاکستان میں. دیکھیں ٹی ٹی پی کو آباد کرنے میں واپس آ جاؤ. ٹی ٹی پی کو بنایا کس نے؟ کوڑا کھٹک میں بنے, 1996 میں بنے. نصیرہ بابر صاحب وہ انٹیریئر منسٹر, تو کیا میں ان پہ ڈال دوں گا جا کے؟ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ وہ پرائم منسٹر. کیا اس طرح نہیں ہوتی چیزیں؟ آپ کو لے کے چلنی پڑتی ہیں, اور انٹرنیشنل اس کے ساتھ. مجھے ایک چیز آپ بتائیں افسر, یہ تو ابھی ٹرین کا واقعہ ہو گیا, کچھ دن قبل, کچھ ماہ قبل گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح ہوا. کیا ہمارے پرائم منسٹر وہاں پر گئے تھے؟ یہاں بیٹھ کے انہوں نے افتتاح کر دیا چائنیز کے ساتھ بیٹھ کے. یار آپ کو اس ٹائم بھی سب کو پتا تھا کہ وہاں پر پرابلمز ہیں, وہاں پر پرائم منسٹر سیف نہیں ہے, وہاں پر آپ ڈیلیگیشن لے کے نہیں جا سکتے, اور آپ نے یہاں بیٹھ کے جو ہے انوگریشن کر دیتے ہیں اور ساری چیزیں افتتاح کر دیتے ہیں. ایسے چیزیں چلتی ہیں. ایوری ون نوز. کیا ہمیں کسی کو اگر ہم بتائیں گے نہیں تو ہمیں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا؟ وہاں پر اوپنلی سب کو پتا تھا کہ جی وہاں پر پرابلمس چل رہی ہیں. اے ایریا, بے ایریا کس نے بنائی ہے, کہاں سے ہے؟ ہم نے اس کو ریزالو کرنا ہے نا. تو ریزالو کیسے کریں گے؟ ریزالو ان لوگوں کے تھرو کریں گے جو ان کے اندر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پیٹریوٹ پاکستانی ہیں, جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے. آپ ان کی ریپرزنٹیشن کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, اپنی مرضی کی ڈمی حکومت بنا دیں گے. وہ تو 6 بجے کے بعد باہر نہیں نکلتے. مجھے بتا دیجیے گا کوئی اتنا بڑا ایشو ہے, لوگوں کے گھروں میں شہادتیں ہوئی ہیں, کتنی جگہ گئے ہیں آپ کے جو پروونشل اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے اس ٹائم آپ کی, سی ایم سے لے کے نیچے تک, کتنے لوگ گئے ہیں لوگوں کے گھروں میں؟ جا ہی نہیں سکتے. اب یہ خیبر پختونخوا میں بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سی ایم خیبر پختونخوا میں, جی میں نہیں جا پاتے. نہیں, وہ خیبر پختونخوا کے جو ہیں لوگ جاتے ہیں وہاں پر, ہمارے منسٹرز جاتے ہیں, وہ ہمارے سے ڈائریکٹ اپروچ میں ہوتے ہیں, فون کرتے ہیں, ان کو جواب دیا جاتا ہے. اب ایشو آ جاتا ہے آپ کا کہ افغانستان کی حد تک کیا بات کریں. جب بھی کوئی پرابلمز آتے ہیں ہمیشہ جنگ آخری حل ہوتا ہے, اٹیکس آخری حل ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمیشہ دنیا میں نیگوسیشنز کی جاتی ہیں, بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. ہمارا سب سے جسے ہم شارک کہتے ہیں اپنی, وہ کشمیر ہے. اور ہم آج بھی ہم دیکھیں فوراً ہمارا جو منسٹری ہے فورن افیئرس کی, جو ہماری منسٹری ہے, وہ یہی بات کرتی ہے کہ بائلیٹرل بات کریں, پہلے کشمیر سے سٹارٹ کریں. افرانا صاحب کا کلوزنگ کامنٹ دونوں مہمانوں کا چاہوں گی. آپ نے گفتگو کرنی ہے نا, لیکن آپ نے لوگوں کو رائٹ تو دینا ہے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ وہاں کے جو نیٹو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں اور وہاں سے نئے لوگ آباد کر دیں. آپ نے انہی لوگوں کو آباد کرنا ہے, ان کے رائٹس دینے ہیں آپ نے. کوئی غور کر رہی ہے حکومت کے لوگوں کو, خواہ وہ بلوچستان کے بالخصوص جو عام عوام ہے ان کے ساتھ ایک اعتماد بلڈ کیا جائے؟ ایک چیز اجازت کے ساتھ, رانا صاحب کی اجازت سے, جو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی تھی 2014 کی, جو ہمارا اس کے بعد بنا تھا کنسنسس کے ساتھ, اس میں بلوچستان کے اوپر کلاس 17 تھی, پوری کلاس 17 از ریگارڈنگ دی بلوچستان کو کیسے لے کے چل رہا ہے. 18 امینڈمنٹ کو بھی چھوڑتا ہوں, اس کو کس نے ایگزیکیوٹ کرا؟ آپ کا جو سوال ہے بالکل بلوچستان ریکنسیلیشن اور ڈیولپمنٹ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے, اور اس پہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اس پہ کتنا کام ہوا ہے, بلوچستان حکومت اس پہ کتنا کام کر رہی ہے, کتنی جو ہے وہاں سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے. اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا, آپ کو انگیج کرنا پڑے گا بلوچستان کے اسٹیک ہولڈرز کا. لیکن یہاں مجھے یہ بھی کہہ لینے دیں, جتنا انہوں نے بیانیہ بنایا میں معذرت کے ساتھ اس سے ایگری نہیں کرتا. یہاں عوام کو آپ نے یہ پٹی پڑھائی کہ جی کیونکہ ہم وار آن ٹیرر کا حصہ ہیں تو اس لیے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے. آج اس خطے میں امریکہ نہیں ہے, آج اس خطے میں نہ افغانستان میں امریکہ ہے نہ پاکستان میں امریکہ ہے, لیکن آج بھی دہشت گردی ہے. اور اس کی وجہ ہے, آپ ٹی ٹی پی کا مینیفیسٹو پڑھیں, ان کا آپ دیکھیں کہ وہ کیا ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ اپنا شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں, وہ ریاست میں ریاست چاہتے ہیں. کیا آپ ان سے نیگوشیٹ کریں گے؟ کہاں کس بات پہ بی ایل اے جو ہے وہ کیا بات کر رہی ہے؟ وہ سیپریٹسٹ موومنٹ ہے, اس کے آپ جو نکات ہیں ان سے آپ نیگوشیٹ کریں گے. وہ آپ کے بچوں کو مار رہے ہیں, آپ کی بہنوں کو مار رہے ہیں, ماؤں کو مار رہے ہیں, آپ کے جو ہے وہ بلا تفریق جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, تو کس چیز پہ نیگوشیٹ کریں گے؟ تو یہاں جب ہم کنفیوژن پھیلاتے ہیں, بالکل میں یہ کہوں گا کہ آپ کو دہشت گردوں سے تو لڑنا پڑے گا, لیکن آپ کو جو ہے سوشل انٹیگریشن, آپ کو سوشل کوہیژن اور اکنامک انٹیگریشن کی طرف بڑھنا ہے, اس کے بغیر سلوشن نہیں ہے. ثناء اللہ صاحب, آپ کا اس پہ کوئی کوئک میں چاہوں گی کلوزنگ کامنٹ آپ بھی کریں
کہ اب اگر اگلی کوئی بیٹھک ہوتی ہے APC کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس سب کے اوپر اگر معاملے کی سمجھ بوجھ کے اوپر ایک لاہ عمل مشترکہ طور پہ سب کا اتفاق ہو، کون شخصیات ہوں جن کو بلوچستان سے جو ہے اس کو شامل کیا جائے اس سارے معاملے کے اندر، ان کے خیالات کو سیریس لیا جائے؟ دیکھیں ڈیپینڈس کہ کس طرح کا فورم ہوگا. بلوچستان کے میں نے پہلے بھی جس طرح بتا دیا اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو بھی بلوچستان میں اس وقت ان حالات کی وجہ سے متاثر ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، فیملی ممبرز ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، ٹریڈرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو ہیں زمیندار ہیں. بلوچستان از اے واسٹ. آپ اب جب نیگوشیٹ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، ضروری نہیں ہم آپ کہتے ہیں جا کے پہاڑ والوں سے بات کریں. دیر از اے بلوچستان. آپ نے بلوچستان والوں سے بھی بات کے رستے بند کر دیے، اور فروری 2024 میں تو جن لوگوں نے ووٹ ڈالا آپ نے اس کا بھی احترام نہیں کیا. بات تو دور کی بات ہے. رہی بات، میں آپ کو ایک ماڈل بتاؤں. میں نے ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ کہا ہے کہ میں خود رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیشن میں. دنیا کے اندر 8 بڑے ایسے تنازعات ہیں جن کو گفت و شنید کے ذریعے سے حل کیا گیا ہے، چاہے TTP کا مسئلہ ہو، چاہے بلوچستان کے اندر جو بھی ہمارے جو نوجوان پہاڑوں پہ ہیں، وائلنس پہ ہے، یا وہ ایکسٹریم جو ہیں ان کے اوپینینز ہیں. آپ نے کبھی بھی کسی تک سنسیئر اور سینسیبل ایک نیگوسیشن کی اٹیمپٹس کی نہیں گئی ہیں. ریکنسلیشن کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ میڈیٹرز کو، ایکسپرٹس کو انگیج کرتے ہیں. آپ TTP کی باتوں کو آ کے سن لیں، ان کو سن لیں، اینڈ گریجولی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ جو مینیفیسٹو میں ہے بس وہ 100% وہ آپ وہی ان کو دے دیں گے. بٹ دیر شوڈ بی اے ویٹ فار ڈیبیٹ، ڈسکشن، ڈائلاگ. وہ رستے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے کیونکہ پولیٹیکل اتھارٹیز، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، پارلیمنٹ اتنے امپاورڈ نہیں ہیں. اور جب ہماری ملٹری ہے definitely they have expertise in one area. They don't have expertise in constitutional, political, development, socio-psychological aspect of the conflicts, crisis. یہ بہت بڑا ایریا ہے واسٹ. یہ دہشت گردی سے، تخریب کاری سے، عدم استحکام سے جو ملکیں نکلی ہیں، وہ اس طرح کی بحث و مباحثے سے، اس طرح کی وہ کیا کہتے ہیں شیلو انفارمیشن اور نالج بیسڈ اپروچ سے نہیں نکلی ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنے مسائل کے باوجود بھی ابھی تک I don't see that level of visionary understanding and approach. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب، آپ نے تفصیلی طور پہ اس کے اوپر بات کی ہے. جو بات اب میں آپ نے نشاندہی کی ہے اس پہ بھی آج جو JUI کی طرف سے بھی جو کہا گیا وہ یہی تھا کہ ایک یک طرفہ ایجنڈا اور حکمت عملی جو ہے وہ پھر ایک قومی اعتماد قائم نہیں ہو سکتا، قومی رائے کی جگہ نہیں لیا جا سکتا اگر کسی بھی ایک طرف سے فیصلہ سازی کی جا رہی ہو. ثناء اللہ بلوچ صاحب، محمد علی بخاری صاحب اور رانا احسان صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، اپوزیشن اور جو حکومت ہے وہ اس وقت آج کے پروگرام سے بھی ہمیں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بالکل ڈفرینٹ زاویوں کے اوپر سوچ رہی ہے. ایسے میں کوئی مشترکہ لاہ عمل یا اتفاق رائے ہو سکتا ہے، یہ فی الحال ممکن نظر نہیں آتا. آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.